when we have to market our products into some foreign land, so we find out some commission agent, some foreign distributor who would assist us, who would partner with us to successfully market these products into these new lands. تو اس سلسلے میں جو ہمارا ایگریمنٹ ہوگا، جو ہمارا ایکسپورٹ کانٹریکٹ ڈیزائن ہوگا، اس میں کچھ ایسی کلازز ہوں گی جو کہ اس ریلیشن شپ کو گورن کریں گی، so that the relationship between the importer and the exporter. اس میں ایک بہت بنیادی چیز ہے، وہ ہے سول اینڈ ایکسکلوسیو رائٹس. جو ہمارا ڈسٹریبیوٹر ہے یا سول ایجنٹ ہے، وہ اس وقت ہمارے سے سنسیئر ہوگا اور موٹیویٹڈ ہوگا جب ہم اس کو سول ڈسٹریبیوشن رائٹس دیں گے. اس سے مراد کیا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ صرف اس ایجنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ یہ پروڈکٹس امپورٹ کر سکتا ہے. مثلا if there is a product X, so you have selected distributor A to present and market product X into his country. تو جب وہ اس پروڈکٹ کے لیے اوپر محنت کرتا ہے، اس کو پاپولر بناتا ہے، اس کی مارکیٹ انکریز کرتا ہے، تو اس وقت دیر از اے پاسبلٹی کہ اور بھی جو مڈل مین ہیں اور انٹرمیڈیریز ہیں وہ چاہیں کہ یہ پروڈکٹ جو ہے آپ سے خرید کے اس ملک میں بیچیں، لیکن ان کو یہ اجازت نہیں ہوگی. تو یو ہیو ٹو گرانٹ دس ایکسکلوسیوٹی ٹو دوز ایجنٹس اور ڈسٹریبیوٹرز who have been selected for that particular purpose. So to safeguard the interest of such agent, that is also to be mentioned in the contract. اسی طرح in order to safeguard the interest of the company, of the exporter, naturally there may be a clause کہ جس میں آپ پابند کریں گے، ایکسپورٹر پابند کرتا ہے in many cases کہ جو ایجنٹ ہے وہ آپ کی پروڈکٹ کا کمپٹیٹو برانڈ یا آپ کی پروڈکٹ سے ملتا جلتا جو پروڈکٹس ہیں ان کو نہ بیچے، سو دیٹ جو اس کی ایفرٹس ہیں وہ فوکسڈ رہیں اور جتنی وہ اس کے پاس کلائنٹیل ہے وہ اس پہ فوکس رہے کہ آپ کی ہی پروڈکٹ خریدیں. ادروائز جو اس کا ٹوٹل امپیکٹ ہے یا جو اس کا ٹوٹل پوٹینشیل ہے وہ ڈیوائڈ ہو جائے گا among different brands including your competitive brands. تو جیسے ایک کلوز میں ایک امپورٹر کا انٹرسٹ سیف گارڈ کیا جاتا ہے، اسی طرح ایکسپورٹر کا انٹرسٹ بھی سیف گارڈ کرنا ضروری ہے، اور یہ مینشن کیا جاتا ہے اس طرح کے ایکسپورٹ کانٹریکٹس میں. دین ٹرمینیشن اور کینسلیشن آف دا کانٹریکٹ. ایک تو اس میں یہ ڈائمینشن ضروری ہے کہ جو اس طرح کے ایگریمنٹس اور کانٹریکٹس ہیں وہ ظاہر ہے لائف ٹائم نہیں ہوتے. دیر از سم ٹائم پیریڈ وچ از مینشنڈ، اور اس میں پاسبل ہوتا ہے کہ جی اٹ کوڈ بی ریویوڈ. دس ایگریمنٹ، دس کانٹریکٹ از فار ایگزامپل 3 years, 5 years, after which it will be reviewed and this is possible کہ اس کو رینیو کر دیا جائے. ایک تو یہ اس میں مینشن کیا جائے گا، اور دوسرے یہ بھی دیکھا جائے گا کہ وہ کون سے حالات ہوں گے جن میں پاسبلی جو کانٹریکٹس ہیں یا جو اس طرح ایگریمنٹس ہیں ان کو کینسل یا ٹرمینیٹ کیا جا سکتا ہے بائی ایدر پارٹی، امپورٹر اور ایکسپورٹر. امپورٹر کن حالات میں اس کانٹریکٹ سے باہر جا سکتا ہے اور ایکسپورٹر کن حالات میں باہر جا سکتا ہے. اب اس کا تعلق جو ہے وہ کوئی ٹارگٹ سے بھی ریلیٹ کیا جا سکتا ہے
سیل سے بھی ریلیٹ کیا جا سکتا ہے، جو بریچ ہے ایگریمنٹ کا یا بریچ ہے کانٹریکٹ کا، اس کو حوالے سے بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے. سو جو بھی ایسے معاملات ہیں جن کی وجہ سے کانٹریکٹ جو ہے اس کی ارلی ٹرمینیشن ہو سکتی ہے، ان حالات کو بھی فورسی کر کے ڈسکس کر کے ایگریمنٹ میں کلیئرلی مینشن کر دیا جائے گا.